بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اگین اسلام آباد میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں جو واقعہ شاید ہمیں بتاتے ہوئے بھی سر جو ہے وہ ہمیں شرم سے جھک جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج کیونکہ ایک سٹوری انتہائی خوفناک سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ اسلام آباد کے ایریے میں یعنی NA52 جس کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں راجہ خرم صاحب، ان کا علاقہ ہے چرا، ایک گاؤں کا نام ہے چرا، یونین کونسل ہے، وہاں کا ایریا ہے۔ غیرت کے نام پر ایک لڑکی کو سریعام گولیاں مار کر قتل کیا گیا، اور اس میں ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کو آج بتاتا چلتا ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان یعنی کیپٹل کا سب سے اہم علاقہ ہے، اور کیونکہ راجہ خرم صاحب ظاہر ہے وہ نیشنل اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے جو داخلہ ہیں اس کے چیئرمین بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاقے میں یہ ہے۔ اور اس سے بڑا افسوسناک کیا ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو غیرت کے نام پہ رمضان میں روزہ رکھ کے اس کو قتل کیا گیا۔ وہ لڑکی پریگننٹ بھی تھی، اور جس کے ساتھ شادی کی گئی تھی اس سے زبردستی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے طلاق لی گئی، اس شخص جو اس کو لے کے گیا نکاح کیا اس کو بڑی آسانی کے سے نکال دیا گیا، اور یہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم جو کیا گیا انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل میں اس کا مدعی کوئی بھی نہیں ہے، اس لڑکی کے جو یعنی کوئی بھی رشتہ دار ہیں کوئی بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والد جب لڑکی کو قتل کیا گیا، والد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد والد خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جتنا پریشر یعنی دیکھا جا رہا ہے اس صورتحال میں، جناب یہ ہے جناب حلقہ ہے NA52، راجہ خرم صاحب کا حلقہ ہے۔ اس بچی کا نام تھا عائشہ، اس کا نام ہے، اس کے فادر کا نام ہے چودھری ناظم حسین۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہماری ایک اینکر ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ سٹوری کی ہے، ان سے میں ڈیٹیل جانوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عائشہ جو کہ BSc کی اسٹوڈنٹ تھی، 20 سے 21 سال اس کی عمر ہے۔ علی نامی ایک شخص تھا جس کے ساتھ اس کے جو بھی تعلقات تھے، اس کے بعد وہ وہاں گھر سے گئے، نکاح کیا انہوں نے، نکاح کے بعد دارالعمان وہ گئی، دارالعمان کے بعد وہ ان کے گھر گئی، لڑکے کے گھر گئی، اور اس نے بسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی کے ساتھ یعنی ان کے والدین کی طرف سے جو اس کے چاچا ہیں، 2 چاچا ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر دادا ہیں، اس کے بھائی ہیں، یہ صورتحال اس خاندان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے پہلے ہی یعنی سریعام یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لڑکی کو ماریں گے، یعنی اس کو قتل کریں گے، کہ غیرت کے نام پہ یعنی کہ وہ کیوں گئی ہے، اور یہ سارے صورتحال تھی۔ لیکن صلح ہوتی ہے، لڑکی جب گھر جاتی ہے صلح ہوتی ہے، صلح کے بعد اس لڑکی کو واپس راستے میں آتے ہوئے جو ہے وہ ایک جو انڈر کنسٹرکشن گھر ہے اس میں اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور افطاری کے وقت اس کو پانی اور کھجور دی جاتی ہے، وہ پانی نہیں پیتی، اس کے بعد اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک لاش اس کی کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کو کور بھی نہیں کیا گیا، اور اس کو لائٹوں سے جناب اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے غیرت کے نام پر جو کچھ کیا گیا، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ اور اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ چراغ کا علاقہ ہے، اس طرح کا نو گو ایریا ہے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کا سٹنگ MNA ہے وہ بھی خاموش نظر آتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات، ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی ذرا نوٹس لیں، اس کو دیکھیں۔ IG اسلام آباد یعنی مکمل طور پر لا علم نظر آتے ہیں کہ IG اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے وہ خاموش نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی کہ IG صاحب پھر بھی یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، یعنی NA52 ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں جو قتل کے مقدمات جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انیس اکبر جو انسپیکٹر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے پاس کیس ہے۔ SP ہیں ملک نعیم، میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں گا، ایک پوری انویسٹیگیٹو سٹوری آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ ملک نعیم ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ان کے بھائی کہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ملک نعیم اسی علاقے میں SHO سے لے کے SP تک کیسے بنتے ہیں، ان کے پیچھے کون سی لابی ہے، کہاں سے سفارشیں ہیں، اور IG اسلام آباد کس طریقے سے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ سٹار بیگ صاحب SHO ہیں وہاں پر، اور معاملہ کیا ہوا، لیڈیز کانسٹیبل وہاں پہ نہیں مل سکی ان کو کہ وہاں پہ لایا جائے، لے کے جایا جائے اس واقعے پہ کہاں پہ جہاں پہ جو ہوا۔ نعمان اس میں ASI ہیں، کوئی لیڈی انسپیکٹر وہاں پہ جو لیڈی کانسٹیبل بھی وہاں پہ نہیں جا سکی، اور غیرت کے نام پر یہ قتل کیا گیا۔
یہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کیونکہ جو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے وہ ہیں ہماری جرنلسٹ عالیہ قیصر، ان سے میں جانتا ہوں کہ اس کے فردر کیا ڈیٹیل ہے. اور انتہائی افسوسناک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شرمناک واقعہ یہ ہوا ہے. غیرت کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور غیرت کے نام پہ ہی جناب اگر اسلام آباد میں غیرت کے نام پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کی عوام کو، جو وزیر اعظم عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی اسلام آباد ہے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، ان پر اعتبار نہیں تھا کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور ایک نہتی بچی جو ہے جس کی عمر 20 سال تھی وہ پریگننٹ تھی اور اس کو سریعام گولیاں مار دی گئیں. کیا یہ غیرت کے نام پہ ہو رہا ہے؟ اگین یہ بہت بڑا کوشچن ہے، میں جاننے کی کوشش کروں گا. عالیہ کیسے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے اس معاملے کو دیکھا، یہ بچی جو ہے عائشہ، اس کے والد کا نام ہے چودھری ناظم، یہ واقعہ ہوا کیا ہے بیسیکلی؟ پوری ڈیٹیل ذرا ہمارے ناظرین تک رکھیں. اور اسلام آباد میں اس طرح کے اگر غیرت کے نام پہ بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، کیا قانون نام کی کوئی چیز اسلام آباد میں نہیں ہے؟ کیا یا والدین کو اس قدر جو ہے وہ قانون پر یا متعلقہ اداروں پر یعنی اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے اس طرح کی سریعام گولیاں مارتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ بالکل الگ میٹر ہے کہ اتھارٹیز پر آپ کا کتنا یقین ہے یا کتنا ایمان ہے. جیسے کہ آپ نے کافی تفصیلاً اس کا جو تعارف ہے پروگرام میں اپنے آلریڈی دیا ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور اس میں پولیس کا کردار کیا رہا، یا جو انصاف دینے والے ادارے ہیں یا علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں، جیسے راجہ خرم صاحب کا آپ نے ذکر کیا، MNA ہیں، نیشنل اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے انٹیریئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چیئرمین ہیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے لیے ان کو انویسٹیگیٹ کروانا اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو انصاف دلانا. تو اسی طرح بہت سے نام ہیں جو کہ اس میں سامنے آئیں گے. اچھا، اس میں مدعی کیوں نہیں ہے؟ آپ پوری ایک تو ہمارے ناظرین کے لیے پوری سٹوری ذرا بتائیے گا کیا ہے. ابھی بھی اس انسیڈنٹ میں سرکار ہی مدعی ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ خوف ہے. خوف کیوں ہے اس پہ بھی میں بات کر لیتی ہوں. عائشہ، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 20 برس بتائی گئی ہے، اور عائشہ بی بی جو ہیں وہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے شوہر بنے بعد میں، اور پہلے بات یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ان دونوں کے آپس میں پسندیدگی رہی ہے، اور پسند کرنے کا حق جو ہے وہ اسلام دیتا ہے خاتون کو. شرعی حق بھی حاصل ہے اس کو، اور اس کو قانونی حق بھی حاصل ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہوئے. اور چونکہ وہ بالغ ہیں، 20 برس کی تھیں، تو یقیناً ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی پسند کے شخص سے شادی کر سکتی تھیں. بھی ایسی عائشہ نے کر رکھا تھا. 2018 سے محمد علی، جو کہ بعد میں ان کے شوہر بنے، پک اینڈ ڈراپ کی سروسز پرووائڈ کیا کرتے تھے. لیکن 28 فروری 2020 کا یہ انسیڈنٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سوزوکی وین لے کر آئے، اور عائشہ کے گھر میں کچھ کنسٹرکشن چل رہی تھی، تو ایک دیوار گری ہوئی تھی جہاں پر وہ سوزوکی لگائی گئی، اور عائشہ ان کے ساتھ اس رات چلی گئیں. اس کے بعد رجسٹریشن جو ان کے نکاح نامے کی ہے وہ 27 فروری کی سامنے آتی ہے. 28 فروری کو عائشہ گھر سے جاتی ہیں، رجسٹریشن جو ہے نکاح نامے کی وہ 27 فروری کی ہے. 29 فروری کو محمد علی جو ہیں وہ عائشہ کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیملی جو ہے محمد علی کی، جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ان 2 دنوں کے اندر، عائشہ کی فیملی جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو محمد علی کے والد کا کہنا ہے کہ جی ہمیں علم نہیں ہے، آپ بھی ڈھونڈیں، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں. اچھا، یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ محمد علی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے بچے بھی تھے. اس کے باوجود عائشہ نے ان کو پسند کیا، ان سے شادی کی. عائشہ کی فیملی اس شادی کے حق میں نہیں تھی. اوبیسلی ہماری سوسائٹی میں تھوڑے سے چیزوں کو لے کر ریسٹرکشنز رہتی ہیں. اس ضمن میں یہ بھی کہا گیا کہ محمد علی نے پہلے رشتہ بھی بھجوایا، جس پر عائشہ کی فیملی نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ علی نے جب دوبارہ رشتہ بھجوایا تو ان کو مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا فیملی کی جانب سے، جس پر یقیناً علی، محمد علی جو کہ عائشہ کے شوہر بنے بعد میں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ ایک عثمان نامی لڑکا ہے، اس کے ساتھ وہ کزن تھا عائشہ کا، اس کے ساتھ منگنی طے بھی ہوئی تھی. عمومی طور پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پڑھی لکھی اچھی بہترین آپ کو لگتا ہے کہ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں اور رشتے فیملی میں موجود ہوں تو بات طے کر دی جاتی ہے، نسبت طے کر دی جاتی ہے. باقاعدہ کوئی رشتہ طے ہوا تھا یا نہیں کی کوئی ایسی جو انویسٹیگیشن کے دوران مجھے کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا. اور عائشہ نے چونکہ اس شخص کو پسند کیا، فیملی کو بھی بتایا، فیملی نے اس کو اپوز کیا. عائشہ نے پھر کوشش کی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ گھر سے گئی، انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگیں. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ 29 ہی تاریخ کو جو ہے وہ فیبرری کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، تو 28 تاریخ کو چونکہ وہ گھر سے گئی تھیں، اس کے بعد سے 27 فروری کا نکاح رجسٹر ہوا. اور پھر FIR جو ہے وہ عائشہ کے پیرنٹس نے یا ان کے والد جیسے ناظم حسین چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ نے ان کا ذکر کیا، انہوں نے عائشہ کے ہسبینڈ کے خلاف اور ان کے والد جن کا نام عبداللہ ہے کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کروائی. اس FIR میں انہوں نے اغوا کا بھی الزام لگایا اور بچی کو جو ہے وہ واپس اس کی جو اس کو جو ہے حوالے کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا.
اس کے بعد جو ہے وہ محمد علی نے اپنی عبوری ضمانت کروائی جو عائشہ کے ہسبینڈ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کو کورٹ میں پیش کروں گا، میرے پاس ثبوت ہے، ہم نے شادی کی ہے. اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے، لیکن عائشہ کو پیش نہیں کیا گیا. وجہ یہ بتائی گئی کہ عائشہ اپنی فیملی کی طرف سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور اپیرنٹلی یہ بھی کہا گیا کہ جی محمد علی جو ہیں انہوں نے عائشہ کو بتا رکھا تھا کہ آپ کے والدین جو ہیں، خاص طور پہ والد کے والد یعنی دادا کے بھائی جو کہ چچا دادا بنتے ہیں، عائشہ کے چچا، 2 چچا اور پھر ان کے بیٹے، ایک بڑی فیملی ہے. آپ مردوں کی اگر تعداد گننے بیٹھیں اس میں تو یقیناً آپ کو افسوس ہوگا. اس پورے واقعے میں جب آپ غیرت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے برعکس ہوتے ہوئے اقدامات دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں وہ ہمیں بڑے واضح کھل کے دکھائی دیتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ میں کسی گاؤں کی بات نہیں کری، کسی دور دراز علاقے کی بات نہیں کری کہ جہاں میڈیا کی پہنچ نہیں ہے، جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے، جہاں انصاف مہیا نہیں ہوتا. یہ اس علاقے کی بات ہے جو کہ پرائم منسٹر کے گھر سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے، جو کہ آپ کے انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے، آپ کی سپریم کورٹ سے، یہاں تک کہ آپ کے آئی جی، آپ کے ڈی سی، تمام لوگوں کی پہنچ میں ایک علاقہ ہے. اچھا میں ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس میں کیا مطلب عائشہ چلی گئی، نکاح ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک پوری اسٹوری اگر ہمیں بتا دیں. اس کے بعد والدہ جو ہیں وہ چونکہ عائشہ سے ملنا، ماؤں کا پیار جو ہے وہ بچوں سے ایک الگ طرح کا ہوتا ہے. عائشہ کے ماموں بھی جو ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے تھے. عائشہ کو چونکہ عائشہ تھی کہاں پہ؟ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھیں. اور عائشہ چونکہ کورٹ میں نہیں پیش کی گئیں شوہر کی جانب سے، شوہر نے کہا جی ان کو بہت ڈر ہے. نہیں، یہاں پہ دارالعمان کا ذکر ہوتا ہے. جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ کورٹ نے پھر اس صورت میں چونکہ عائشہ پیش نہیں ہو سکیں کورٹ میں، تو پھر دارالعمان کے حوالے ان کو کیا گیا کورٹ کے حکم سے. جب وہ دارالعمان گئیں تو پھر ان کی والدہ نے دارالعمان میں ان سے ملاقات کی، جہاں عائشہ نے بتایا کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں اپنی والدہ کو، اور ماموں اور والدہ کی جانب سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ اگر آپ گھر آ جاتی ہیں تو آپ کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی عائشہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا. پھر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ مجسٹریٹ کے پاس لے کر گئے J11 میں ان کو، جہاں عائشہ نے بیانات دیے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو اپنے شوہر کے گھر گئی. شوہر کے گھر جانے کے بعد ان کے والد نے ان کے ہسبینڈ کے والد سے اپیرنٹلی صلح نامے کی کوشش کی، اور اس ضمن میں کافی اور لوگ جو ہیں جو کہ شامل ہوئے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثالث کا کردار جو اس میں ادا کیا جاتا ہے، تو جو راجہ شعیب ہیں ان کا بھی تعلق چرا سے ہے، اور آڑا سے تعلق ہے محمد لطیف کا جو کہ ثالث بنے اس پوری صلح کے معاملے میں. اپیرنٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عائشہ کے والد تھے ناظم حسین، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم عائشہ کو گھر لے جا کے باعزت رخصتی جو ہے اس کی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بچی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں. جو کہ ایک لاجیکل بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب شادی ہو گئی ہے، کچھ ہو نہیں سکتا، تو وہ اپنی بچی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا ٹویسٹ یہ ہے کہ عائشہ چونکہ جانا نہیں چاہتی تھی، تو اپیرنٹلی جو ان کے سسر ہیں انہوں نے زبردستی ایک تو عائشہ کو بھیجا، اور اسی دوران کہیں ان کی طلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں طلاق بھی دلوائی گئی. عائشہ کی جو فیملی ہے ان کو بھی یہ آواز ریز کرنی چاہیے. یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ اگر طلاق ہوئی ہے تو طلاق نامہ کہاں ہے؟ طلاق سسر نے دی ہے یا ہسبینڈ نے دی ہے؟ اگر ہسبینڈ نے دی ہے تو ہسبینڈ پورے معاملے میں کہاں ہے؟ وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ تو لیکن ایک اور جو بات کی جا رہی ہے اس میں آپ نے کیا کہ بچی جو ہے وہ پریگننٹ تھی، اور اس صورت میں طلاق بھی نہیں ہو سکتی، اور طلاق اگر زبردستی دلوائی گئی ہے اور اسی وقت دلائی گئی جب ثالث نے کردار ادا کیا، اس کو راضی کرنے کے بعد اس بچی کو لایا گیا، اسی دوران طلاق ہوئی ہے. یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو عائشہ ہیں ان کو اپنے سسر سے کہا گیا ان کے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. سسر ان کو ایک گاڑی میں ڈال کر ایک ویران جگہ پر لے کر آئے، جہاں انہوں نے ان کے والدین یعنی والد کے حوالے کیا. والد گئے تھے اور دادا جو ہیں عائشہ کے وہ گئے تھے، اور ان کے چچا گئے تھے. تو والد کے حوالے کیا گیا عائشہ کو زبردستی. کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو وہاں پر موجود تھے کہ عائشہ نے کافی چیخ پکار بھی کی کہ میں جانا نہیں چاہتی ہوں اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے سسرال نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، کسی بھی قسم کی بہتر رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. زبردستی ان کو ان کے والد کے ہمراہ جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا. اس کے بعد عائشہ کو واپس گھر نہیں لایا گیا. عائشہ کے گھر کے قریب ایک زیر تعمیر مکان ہے جو کہ ایک ان کے ہی جو کہ یہ ذات برادری کا ایک سسٹم ہے، بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں، کافی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے غفران ایک شخص ہے جس کا زیر تعمیر ایک مکان تھا، جس نے اپنا مکان پیش کیا کہ یہاں پر آپ اس کو یہاں پر رکھیں، اور پلان یہ کر چکے تھے آلریڈی کہ اس کو قتل کیا جائے گا. سو عائشہ کی والدہ کو نہیں بتایا گیا کہ عائشہ کو واپس لایا گیا. سو پورا جو واقعہ ہے وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے بھی ہے کہ جن لوگوں پر یقین کر کے آپ ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، وہاں آپ کو مار پیٹ تو کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے، سرزنش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن غیر لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر آپ کو قتل کروایا جائے، غیر لوگوں کے سامنے آپ کی لاش کو پھینکا جائے، اس کی بھی بے حرمتی کروائی جائے، کہاں کی غیرت اور کہاں کا جو ہے وہ معاشرہ. اور والد صاحب جو ہیں وہ ان کو لے کر آئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے.
سو عائشہ کو جب لایا گیا غفران کے مکان میں تو وہاں صرف عائشہ ہی نہیں بلکہ عائشہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. عائشہ کے چچا تھے ناصر، سرفراز، اور پھر اس کے ساتھ عائشہ کے کزنس جو کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، جہانگیر، زیب، پھر غفران جو کہ جن کا مکان تھا، مختوم حسین جو کہ چچا کے بھائی ہیں، پھر ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے بھی اس پورے واقعے میں انوالو رہے. تو تقریباً کوئی 12-15 مرد ہیں جن کے نام آپ کو سامنے دکھائی دیں گے، جن کا عائشہ سے کوئی خونی تعلق اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ محرم نہیں تھے عائشہ کے. سو عائشہ کے سامنے ان کا جانا بھی کس طرح سے غیرت کو جو ہے وہ ان کی تسکین پہنچی ان کے والد کو، یہ میں سمجھ نہیں پائی اس معاملے میں. سو عائشہ کے والد چونکہ گھر قریب تھا عائشہ کا، واپس اپنے گھر چلے گئے. اور یہ رمضان المبارک ہے، تیسرا چوتھا روزہ ہے. ہم اپریل کے حوالے سے بات کریں، اینڈ آف اپریل کی بات کر رہے ہیں. 28 اپریل یا 27 اپریل کا یہ واقعہ ہے جہاں عائشہ روزے کی حالت میں ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن میں خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، وہ پریگننٹ تھیں، روزے کی حالت، پریگننٹ تھیں، اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ان پر کس طرح کا تشدد کیا گیا تو یقیناً عائشہ ہی جانتی ہیں کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. لیکن جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سارے مرد تھے یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تاکہ کوئی شخص اس طرف سے گزر نہ سکے. گلی سے کسی کو گزرنے نہیں دیا گیا. روزے کھلنے کے وقت جیسے ہی روزہ کھولا عائشہ کو ایک کھجور دی گئی، پانی شاید دیا گیا جو اس نے نہیں پیا، کھجور شاید اس نے کھا کے روزہ کھولا. اور والد جو ہیں وہ اس کی والدہ کے ساتھ گھر میں موجود تھے. تو والد نے ان کی والدہ سے کہا کہ بیٹی تمہاری واپس آ گئی ہے لیکن گھر نہیں آئے گی. اور اتنے میں گولی چلی اور عائشہ پہ پہلی گولی جو، یعنی والد اس وقت اپنے گھر میں موجود ہے، والد نے نہیں مارا؟ نہیں، وہ اپنے گھر میں موجود ہیں. اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے. لیکن والد صاحب وہاں سے جب نکل کے واپس جاتے ہیں عائشہ کو گولیاں مار دی جاتی ہیں قریبی جہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس لڑکے کے ساتھ فرار ہوتی ہے اس کو عبرتناک سزا دینے کے لیے، وہاں رکھ کر بھی اس کو گولیاں ماری جاتی ہیں. اور عائشہ کے خون سے والد صاحب جو ہیں وہ ہاتھ رنگ کے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ خون میں نے کیا ہے، جبکہ عائشہ کے چچا جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خون ہم نے کیا ہے. یعنی سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک نہتی لڑکی کو مار کے، ایک مظلوم لڑکی کو مار کے، کہ جی ہم نے یہ بہادری کا کام کیا ہے. اور اب اپیرنٹلی جو والد صاحب ہیں ان کو اریسٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ غیرت کے نام پر ذرا کچھ ہوا ہے. آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا. غیرت تو کہاں نظر آتی ہے؟ چلو یہ الگ سے بات ہے. غیرت اس میں جو نظر آتی ہے وہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں غیرت ایک بچی کو مارنا اور اس طریقے سے، یعنی قانون کو ہاتھ میں لینا. اگر بچی نے شادی کی تھی، گھر سے بھاگ کے بھی شادی کی، نکاح کیا اور اس کے بعد یہ صورتحال بنی، اس میں آپ مدعی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. اتنا خوف و ہراس ہے. پھر اگر ایک بچی کو اس طریقے سے مار دیا جائے، اس پورے ایریے میں خوف و ہراس کا پھیلنا اور اسلام آباد کا ایریا ہونا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اب صورتحال کیا ہے اس کیس کی؟ دیکھیں جہاں پر 15-16 مرد ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہوں، ٹھیک ہے، پولیس کے کردار پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یہاں پر میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بعد کی انویسٹیگیشن میں بھی مجھے پتہ چلا کہ پولیس جب آتی ہے وہاں تو ایک الگ مکان رکھا گیا جہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے، انٹرٹین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے پولیس چلی جاتی ہے. کوئی اس کے اوپر اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی. شوہر سے کیوں نہیں پوچھا گیا کیا طلاق دی گئی ہے یا نہیں؟ کیا شوہر کو اریسٹ کیا گیا؟ بالکل، میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ وہ جو محمد علی ہے یا علی ڈرائیور ہے جو ان کے ساتھ، اس اور اس کی فیملی کو یہ شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات یہ کہ ایک شخص ہے جو 2 سال تک وہ بچی تھی، اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، نکاح کے بعد گھر لے گیا، گھر کے بعد اس کو اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس دوران کیا طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا پریشر میں ہے وہ فیملی کہ انہوں نے پریشر میں آ کے خوفزدہ ہو کر جو بھی کہا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی جو پہلے فیملی نے دی تھی، انہوں نے گاڑی بھی واپس لے لی، اس کے پاس پہلے 2 بچے تھے، وہ ایک پریشر میں تھا اس لیے وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہا تھا. اس صورتحال میں ظاہر مرد کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس فیملی کی بڑی ذمہ داری ہے. مرد کی ہے. دیکھیں آپ شوہر ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں. دنیا کا کوئی اور انسان اپنی وائف کو اور ہونے والے بچے کو وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتا جو شوہر اور باپ خود دے سکتا. اس میں پولیس کا رول کیا ہے کہ پولیس اس فیملی کو شامل تفتیش نہیں کر رہی، پولیس پراپر تفتیش نہیں کر رہی کہ کیسے واقعہ ہوا، غیرت کے نام پہ کیا ہوا. پھر مدعی نہیں بن رہا. اصل چیز تو یہ ہے کہ جب مدعی کوئی نہیں ہے، اس فیملی سے بھی کوئی بندہ نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں. دیکھیں فیملی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، عائشہ کے ماموں پڑھے لکھے ہیں، حافظ ہیں. بات ضرور ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ ہے. عائشہ کا معاملہ یہ تھا چونکہ پڑھی لکھی تھی تو وہ بات کر لیتی تھی، بولتی تھی، جو غلط بات ہے اس پہ آواز اٹھاتی تھی جو کہ ان کے دادا کو منظور نہیں تھی. اسی طریقے سے جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کی بھی ایک فیملی
فیملی ہے. مدعی اس معاملے کا کوئی بننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ خوف و ہراس علاقے میں بہت زیادہ ہے. وہ تمام لوگ جو کہ وہاں پر رہتے ہیں انہوں نے ڈرا دھمکا کے رکھا ہے. عائشہ کی والدہ کی سے اگر آپ کی ملاقات ہو, چونکہ میں نے ان کو دیکھا, ان کی ذہنی حالت تقریباً آپ کو بالکل خراب دکھائی دیتی ہے, نیم پاگل سی وہ دکھائی دیتی ہے. اور اس کی وجہ ہے عائشہ کو پوسٹ مارٹم کے لیے یہ مرد خود لے کر گئے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہاں ہے, کسی کے سامنے نہیں آ سکی, کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا تھا. خود تیار کروائی, رپورٹ بھی ان کے پاس ہے یا پولیس کے پاس ہوگی, سامنے نہیں آئی البتہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب عائشہ کو غسل دیا جاتا ہے, میت کو غسل دیا جاتا ہے, تو یقیناً ماں اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی تک جا سکے, یا ماں کی فیملی سے. لیکن کوئی بھی فیملی کی عورت کو الاؤ نہیں کیا گیا غسل دینے کے بعد تک, جب تک کہ ان کی ڈیڈ باڈی عائشہ کی باہر نہیں لائی گئی. نہیں تو پھر عائشہ اگر ڈیڈ باڈی کو خواتین نہیں جا سکی وہاں, خواتین وہ گئیں جو ان مردوں کی ہی کی اہل یعنی مرد جنہوں نے مارا ہے انہیں قتل کیا, انہیں کی بیویاں, مائیں, خالائیں, ان کی جو فیملی ہے وہ وہاں پر گئی. لیکن وہ 4-5 خواتین تھیں, ان کے علاوہ کسی خاتون کو اندر نہیں جانے دیا گیا. انہی خواتین کے علم میں بھی تھا کہ عائشہ وہاں پر موجود ہے, اور انہی کے علم میں تھا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو سارے معاملے میں یہ خواتین تھیں جو کہ جن کے علم میں. اس میں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہیں, اسلام آباد کا یہ واقعہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں دور دراز کا ہوتا, جہاں پہ ہم سنتے تھے جناب سندھ کا ایک ایریا ہے وہاں پر جناب غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا, فلانی جگہ پہ قتل کیا گیا, لیکن یہ اسلام آباد میں اگر غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا, ایک پڑھی لکھی لڑکی کو قتل کیا گیا, مدعی اس کی کوئی تیار نہیں ہے, خوف و ہراس اس حد تک ہے, اور وہ جو جس شخص نے شادی کی ہے اس فیملی کو سائڈ یعنی آسانی سے نکال دیا گیا. اور اس میں پولیس کا ایک بہت ہی نیگیٹو رول نہیں ہے. دیکھیں بہت بڑا سوالیہ نشان پولیس پہ اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ اگر عائشہ اتنی زیادہ, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اس میں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کہا جا رہا تھا کوئی لیڈی کانسٹیبل وہاں نہیں گئی. جی بالکل, کوئی لیڈی کے کوئی, میرے بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق, یا مجھے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق کوئی لیڈی کانسٹیبل وہاں تک نہیں گئی ہے. اور یہ تو اب یقیناً ایک بڑا سوال ہے, چونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کو دیکھنا چاہیے, ڈی سی کو دیکھنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے, اور پھر ہم جب راجہ خرم صاحب کی بات کرتے ہیں تو راجہ خرم صاحب اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ آئی جی کو بلا کر پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے. خاتون کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں ہیومن رائٹس تک یہ بات جائے گی. پاکستان کے اندر آنر کلنگ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ نیا نہیں ہے, لیکن کیپٹل کے گرد و نواح میں اس طرح کے واقعات کا ہونا یعنی ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں, ہمیں اپنی پسند سے جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اس کو اپنی غیرت بنا کر کچھ بھی چاہے تو کر سکتا ہے. کیا ان مردوں کی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا غیرت کے نام پر ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سلوک کیا؟ تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو اتنا بڑا اختیار اور اتنا دندنانے کا جو حق ہے وہ کہاں سے ملتا ہے, اور یہ حوصلہ کون دیتا ہے ان کو؟ بالکل. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا کردار اس حوالے سے کون سی ایسی تنظیمیں ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ظاہر ایک تو صورتحال ہے اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد میں بہت سے ادارے ہیں, اور اگر اسلام آباد کی ناک کے نیچے سامنے کیپٹل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سارے ادارے خاموش ہیں, اور رمضان المبارک میں یہ ہو رہا ہے, غیرت کے نام پہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک بڑی چیز جو میں سمجھتی ہوں سامنے ہمارے ہے وہ یہ ہے کہ مدعی اس معاملے میں خوف و ہراس کی وجہ سے کوئی نہیں ہے. تو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں یہ ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کے انسیڈنٹ کو اس لیے روکنا کہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات جو ہیں وہ بھڑک نہ سکیں. تو شیری مزاری جو ہیں وہ بڑی چیمپئن بنی پھرتی ہیں, کہ ان کو اس واقعے کا علم نہیں ہوگا؟ اگر علم نہیں بھی ہے تو اب تو یہ واقعہ سامنے اٹھ کر آ چکا ہے, اب تو اس پر بات کی جا رہی ہے, میڈیا نے اس کو ریز کر دیا ہے. اگر مدعی اس کی فیملی نہیں بن سکتی تو اسٹیٹ تو کام کر سکتی ہے نا, حکومت اپنی جو, چونکہ سرکار ہی مدعی ہے اس کی, تو کیا جو ہمارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, انسانی حقوق کے جو دیگر ادارے یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اوبویسلی دیکھیں میں تو خواتین کے حوالے سے یہاں پاکستان میں بھی کام کرتی رہی ہوں, برطانیہ میں بھی کام کرتی رہی ہوں, میں نے ہمیشہ, ہمارا کام ہے آواز اٹھانا, لیکن اگین قانون ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے, اس کی امپلیمنٹیشن باڈیز کی اور اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہی ہے, وہی کروا سکتے ہیں. پر سب سے اہم چیز جو اس وقت میرے خیال ہے یہ جو فیملی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ہونا ضروری ہے, عائشہ کے ہسبینڈ کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ حقائق کیا ہیں, عائشہ کے سسرال کو شامل تفتیش کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صلح نامہ اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں جا کے صلح کی گئی وہ کہاں ہے, اگر کوئی طلاق ہے تو طلاق نامہ کہاں ہے, اگر شادی جو میرج سرٹیفکیٹ ہے اس پہ علی کے دستخط ہیں تو طلاق نامے پر یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انگوٹھوں کے نشان دیکھے گئے ہیں, تو وہ کہاں ہیں, سامنے کیوں نہیں لائے جاتے, وہ کس کے انگوٹھے ہیں؟ جی ناظرین, کیونکہ فیملی ان کی اس حد تک ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے ہیومن رائٹس جو واچ ہے ان کی طرف سے, سو فار ابھی تک وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اس واقعے پہ کس طرح دیکھا جائے گا.
ایک تو اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں ایک نہتی بچی کو اس طریقے سے قتل کیا جانا، اس کی پریگننٹ وہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ نکاح اس کے پاس، وہ نکاح اس نے کیا تھا، اس کو فوراً یعنی ایک طرف مار دیا جانا، اس کی طلاق لینا، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پولیس کا رویہ بڑا نیگیٹو رہا ہے کہ پولیس یعنی تحقیقات ہی نہیں کرتی کہ جس شخص نے اسے شادی کی تھی وہ اس کی پوری تفتیش میں کہیں نظر نہیں آتا، اور اس بچی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اب ایک تو نمبر 1 یہ دیکھنا ہوگا کہ آئی جی اسلام آباد اس کا نوٹس لیں، ڈپٹی کمشنر اس کا نوٹس لیں، اور اس کا فوراً چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ شیری مزاری اگر کہیں سن رہی ہیں تو ان کو بھی ذرا نوٹس لینا چاہیے، وہ بھی بڑی ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہیں، تو اگر یہ ایک واقعہ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس اتنی سورسز ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس پوری تفتیش میں تحقیقات ہی نہیں ہوئی، یعنی جو تفتیشی ہے جو ایک طرف تو قتل کے مقدمہ جتنا بھی ہیں وہ انیس اکبر کے پاس آتے ہیں، وہ ان کا الگ سے میں ایک پورا بتاؤں گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو معاملات ہیں۔ ایس پی ملک نعیم صاحب ہیں، ان کا جو اس پورے علاقے میں جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ ستار بیگ ہیں، ایس ایچ او ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کہاں پہ بیٹھے رہے اور کیا باتیں ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے الگ سے رکھوں گا۔ نعمان اے ایس آئی ہیں۔ اب آئی جی اسلام آباد کو یا تو جس طریقے سے واقعات اسلام آباد میں پیش آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ یا تو چیف جسٹس ہی ان کو گھر بھیجیں گے، کیونکہ آئے روز ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہی بلا کے ان کی سرزنش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تمام ہیومن رائٹس کی جناب بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں، خواتین کے نام پر موجود ہیں۔ اگر یہ غیرت کے نام پر اسلام آباد میں قتل ہوا اور اس میں ان لوگوں کو تفتیش کا نشانہ بھی ساتھ نہیں رکھا گیا جو ذاتی طور پر ڈائریکٹلی جو ہے انوالو ہے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی اور علاقے کی ہم کیا بات کریں گے؟ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک نہیں میں 2-3 واقعات آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں تک کہ آپ نے 2-3 دن پہلے ایک دیکھا کہ ایک ایسا شخص سعادت امین جس کا نام تھا 2018 میں جو گرفتار ہوا تھا، جس کے پاس 6 لاکھ کے قریب بچوں کی فاش ویڈیوز، برہنہ ویڈیوز تھی، اور وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، عدالت نے اس کو بھی ضمانت میں چھوڑ دیا، اور سوشل میڈیا پہ شور کے بعد دوبارہ سے وہ کیس کل جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہوگا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی رہائی ضمانت کینسل ہوگی۔ جب تک پاکستان میں کوئی مسئلہ ریز نہ ہو، آپ کی پولیس، آپ کی متعلقہ ادارے اس طریقے سے ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہوئے ہمیں خود شرم آتی ہے۔ اب یہ بچی جو ہے، جو 20 سالہ بچی ہے، جو BSc جو پڑھی لکھی بچی ہے، یہ یا اس کے والدین یا اس کی والدہ جو ہیں، جس کو ابھی بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل کرایا جائے، وہ نیم پاگل ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مرد جو کہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلے سے خوف و ہراس اس پورے علاقے کے خواتین کے درمیان خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا، اور خواتین کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ دیکھیے گا، اور اس کے بعد اچانک یہ کچھ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3-4 دن پہلے سے ہی یہ پلاننگ ہو چکی تھی کہ دیکھیں جی کیا ہونے والا ہے، دیکھیں کیا ہونے والا ہے، اور یہاں تک کہ عائشہ کا جو والد تھا اس نے اپنی گندم کو جلدی کٹائی کی، اس کو سیو کیا، اور یہ پورا پلان جو ہے وہ تیار تھا، اور مرد اپنے خواتین کو ڈرانے کے لیے، یعنی یہ ہے بے حسی اور غیرت کے نام پر یہ کچھ کیا گیا۔ اور اگر مرد اپنے خواتین کو ہی ڈراتے رہیں گے، اور اس طریقے سے غیرت کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، پرچار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے تک اس بچی کی لاش پڑی رہی، یہی لوگ وہاں پہ موجود رہے، اور رمضان میں اس بچی کو روزے کی حالت میں جس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس سے کیا غیرت جاگی ہوگی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اسلام آباد میں لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا، تو پھر پورے ملک کی کیا بات کریں گے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کو ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔